الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم. آج سے ہم نے فقہ حنبلی کی ایک معروف کتاب زاد المستقنی کی شرح کے دروس کا آغاز کیا ہے. زاد المستقنی شیخ الاسلام امام ابو محمد موفق الدین عبداللہ بن احمد المعروف ابن قدامہ المقدسی رحمہ اللہ تعالی کی تصنیف ہے، جو انہوں نے فقہ حنبلی کے مذہب پر تحریر کی ہے. عصر حاضر کے جید عالم دین، عرب عالم دین فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین نے اس زاد المستقنی کی ایک طویل اور ضخیم شرح لکھی ہے. اس کا عنوان انہوں نے الشرح الممتع رکھا ہے. تو آج ہم الشرح الممتع کے درس کا آغاز کر رہے ہیں. کسی تمہید کے بغیر اور کسی تفصیلی تعارف کے بغیر ہم کتاب کے پہلے باب کتاب الطہارہ سے دروس کا آغاز کرنے لگے ہیں. کتاب الطہارہ جیسا کہ عنوان سے ظاہر ہے طہارت کے مسائل پر مشتمل ابواب کا نام ہے. عام طور پر فقہ کی اکثر کتابوں کا آغاز کتاب الطہارہ سے کیا جاتا ہے، کیونکہ طہارت نصف ایمان ہے اور دیگر جو عبادات ہیں خصوصاً نماز اور حج کے لیے اور تلاوت قرآن وغیرہ کے لیے چونکہ طہارت شرط ہے، اس لیے فقہا نے اکثر اپنی کتابوں کا آغاز کتاب الطہارہ سے کیا ہے. تو کتاب الطہارہ سے ہم بھی آغاز کر رہے ہیں، جیسا کہ علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا آغاز اسی باب سے کیا ہے. تو علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کتاب الطہارۃ وہی ارتفاع الحدث. فضیلت الشیخ علامہ محمد بن صالح العثیمین فرماتے ہیں قولہ کتاب فعال بمعنی مفعول ای مکتوب یعنی هذا مکتوب فی الطہارہ. یہ جو لفظ کتاب ہے یہ اصل میں فعال کے وزن پر مفعول کے معنی میں وارد ہوا ہے، اور اس کا معنی مکتوب یعنی لکھی ہوئی چیز ہے. گویا یہ طہارت کے مسائل کے بارے میں لکھی ہوئی کتاب یا باب ہے. طہارت لغتاً النظافہ، طہر الثوب من القذر یعنی تنظف. لغت اعتبار سے، لغوی اعتبار سے طہارت کا مطلب ہوتا ہے صفائی، پاکیزگی. اور طہر الثوب من القذر
اس لیے کہا جاتا ہے کہ کپڑا ناپاکی سے پاک ہو گیا یا نجاست سے پاک ہو گیا، یعنی وہ صاف ستھرا ہو گیا۔ وشری تطلق علی معنین، پہلے علامہ عثیمین نے طہارت کے لغوی معنی بیان کیے ہیں اور اب وہ شرعی معنی کی طرف آ رہے ہیں، تو فرماتے ہیں وشرع تطلق علی معنین، کہ شرع میں طہارت سے دو معنی مراد لیے جاتے ہیں۔ الاول اصل، اس کا پہلا معنی، اصل معنی جو حقیقی معنی ہے وہ ہے وہو طہارت القلب من الشرک فی عبادت اللہ والغل والبغضاء لعباد اللہ المؤمنین وہی اہم من طہارت البدن۔ جو پہلی بنیادی چیز ہے طہارت کے لغوی شرعی معنوں میں، پہلی جو چیز ہے وہ ہے کہ قلب کو شرک، اللہ کی عبادت میں شرک سے پاک کرنا اور بغض سے پاک کرنا، اپنے مومن بندوں، اللہ کے مومن بندوں کے بغض سے، ان کے کینے سے اپنے دل کو پاک کرنا، یہ طہارت کا ایک شرعی معنی ہے۔ لیکن یہ معنوی معنی ہے، ظاہر ہے کہ حصی معنی ایسے نہیں کہہ سکتے، جیسے کبھی آگے ذکر بھی فرمائیں گے۔ وہی اہم من طہارت البدن، اور یہ بدن کی طہارت سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ بل لا يمكن ان تقوم طہارت البدن مع وجود نجاسۃ الشرک، کیونکہ اگر کوئی شخص شرک کرتا ہے تو اس کے مشرکانہ عقائد اور مشرکانہ اعمال کی موجودگی میں بدن کی طہارت ممکن ہی نہیں ہے۔ قال تعالی انما المشرکون نجس، کیونکہ مشرک نجس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 28 میں فرمایا ہے کہ مشرکین نجس ہیں، بت پرست لوگ نجس ہیں۔ اگر یہاں پر مانوی نجاست مراد ہے تو علامہ عثیمین فرماتے ہیں کہ شرک اکبر کی موجودگی میں بدن کی طہارت ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو نجس قرار دیا ہے، ناپاک قرار دیا ہے۔ اگر یہ مانوی بات صحیح ہے، لیکن مانوی جب تک طہارت حاصل نہیں ہوگی اس وقت ظاہری طہارت کا کوئی فائدہ نہیں۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان المؤمن لا ينجس، کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ یہاں بھی مانوی طہارت مراد ہے۔ الثانی فرع، شرعی جو معنی ہے طہارت کا، اس کی فرع یہ ہے وہ ہے طہارت الحسیہ، اور وہ ہے حسی طہارت، یعنی بدن کی طہارت، ظاہری طہارت۔ قولہ وہ ارتفاع الحدث، یہاں پر ارتفاع الحدث جو علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ نے جملہ لکھا ہے داد المتقنع میں، وہ ارتفاع الحدث ڈیفینیشن بیان کی ہے جو علامہ ابن قدامہ نے کتاب الطہارہ کے بالکل ابتدا میں فرمایا، کتاب الطہارۃ وہی ارتفاع الحدث، کہ ارتفاع الحدث سے کیا مراد ہے؟ ایو زوالہ، یعنی حدث کو زائل کرنا۔ اب آگے حدث کے بارے میں بیان ہو رہا ہے کہ حدث کیا ہے۔ والحدث وصف قائم بالبدن یمنع من الصلاۃ ونحوها مما تشترط له الطہارہ، حدث سے مراد وہ وصف ہے جسم کا، وہ وصف ہے کہ جو جس کی موجودگی میں نماز اور اس طرح کی دوسری جو عبادات ہیں وہ ادا نہیں کی جا سکتی، کیونکہ خاص طور پر ان عبادات کے لیے جن میں طہارت شرط ہے۔ تو حدث وہ حالت ہے جسم کی، ناپاکی کی حالت جسم کہہ سکتے ہیں، کہ جس میں آدمی نماز ادا کرنے سے جو ہے رک دیا گیا ہے۔ مثال رجل بالا واستنجا ثم توضا فكان حين بوله لا يستطيع ان يصلي فلما توضا ارتفع الحدث۔ اس کی مثال یہ ہے جیسے وہ شخص ہے، اس نے پیشاب کیا، استنجا کیا اور پھر وضو کر لیا، تو فکان حين بوله لا يستطيع ان يصلي، تو جب وہ پیشاب کر رہا تھا تو اس حالت میں چونکہ وہ ناپاک تھا، تو جب تک وہ وضو نہیں کر لیتا اس کا حدث دور نہیں ہوگا۔ استنجا کرنے سے محض اس کا حدث دور نہیں ہوگا، جب وضو کر لے گا تو اس کا حدث دور ہو جائے گا۔ لیکن یہ اس شخص کے لیے ہے جس پر
غسل فرض نہیں ہے. فَيَسْتَطِيعُ بِذَلِكَ أَن يُصَلِّي لِزَوَالِ الْوَصْفِ الْمَانِعِ مِنَ الصَّلَاةِ. تو مقصد اس کا یہ ہے کہ نماز سے روکنے والا جو وصف ہے وہ زائل ہو جائے، وہ دور ہو جائے. وَمَا فِي مَعْنَاهُ وَزَوَالُ الْخَبَثِ. یہ جو ڈیفینیشن علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ نے الطہارہ یعنی طہارت کی بیان کی ہے، وہ مکمل یہ ہے کہ ارتفاع الحدث وما فی معناہ وزوال الخبث. اب اس کے اس دوسرے حصے وما فی معناہ کی جو ہے تشریح کر رہے ہیں علامہ عثیمین رحمہ اللہ. الضمیر یعود علی ارتفاع، کہ اس میں معناہ کا میں جو ضمیر ہے وہ ارتفاع کی طرف لوٹتی ہے، لا علی الحدث، حدث کی طرف نہیں لوٹ رہی. وما فی معنی ارتفاع الحدث فلا یکون فیہا ارتفاع حدث لیکن فیہا معناہ، یعنی کہ حدث کے ارتفاع میں جو چیزیں داخل ہیں جیسے تیمم کیونکہ حدث کے ارتفاع میں داخل ہے، یعنی اگرچہ تیمم جو ہے پانی کی غیر موجودگی میں یا پانی کے استعمال کرنے پر قدرت نہ ہونے کی شکل میں صورت میں تیمم کیا جاتا ہے، تو فقہ حنبلی کا جو معروف مذہب ہے وہ یہ ہے کہ وہ حدث حقیقی معنوں میں زائل نہیں کرتا، حقیقی معنوں میں اس سے انسان پاک نہیں ہوتا، بلکہ اس کا جو عذر ہے وہ دور ہو جاتا ہے، اور جو اس معنی میں آدمی آیا تھا کہ جیسے وہ پاک ہو گیا ہو. یعنی ظاہری طور پر ظاہری مذہب جو فقہ حنبلی میں ہے وہ یہی ہے کہ تیمم اور جو ہے یہ حقیقی معنوں میں طہارت نہیں ہے. مثالہ غسل الیدین بعد القیام من نوم اللیل فہذا واجب ویسمى طہارہ ولیس بحدث. اور اسی طرح کہ جو رات کے قیام کے بعد، رات کے جو ہے سونے کے بعد جب صبح بیدار ہوتا ہے آدمی تو اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے دونوں ہاتھ 3 دفعہ دھوئے. اس کو بھی طہارت ہی کہا جاتا ہے لغوی اعتبار سے، لیکن ولیسا بھی حدث، لیکن وہ جو کیفیت ہے کہ نیند سے اٹھنے والی، اس کو اس معنی میں حدث نہیں کہا جاتا، ناپاکی نہیں کہا جاتا، لأنه لا يرتفع به الحدث، اس سے حدث دور نہیں کیا گیا. ولو غسلت الأيدي ما جازت الصلاة وأيضا لو جدد رجل وضوءه. اس طرح جب کوئی آدمی اپنے وضو کی تجدید کرتا ہے، یعنی ایک آدمی پہلے سے وضو میں ہے لیکن وہ نماز کے وقت دوبارہ وضو کر لیتا ہے تو یہ وضو کی تجدید ہے. تو اس طرح وضو کی تجدید کی صورت میں بھی اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے حدث دور کیا ہے، نہیں، اس نے صرف ایک ثواب کی اضافے کے لیے اس نے جو ہے وضو پر وضو کر لیا ہے. التوضؤ وهو على وضو، کہ وضو کی حالت میں جو اس نے وضو کیا ہے، فلا يكون فيه ارتفاع للحدث مع انه يسمى طہارہ، اگرچہ اس صورت میں بھی جو اس نے دوسری بار وضو کیا اسے طہارت ہی کہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے حدث دور کیا ہے. حدث دور نہیں کیا، اس صورت میں وہ پاک ہی تھا پہلے بھی، صرف اس پاکی کی حالت کو مزید پختہ کرنے کے لیے دوبارہ وضو کیا ہے. انه فی معنی ارتفاع الحدث، یہ ارتفاع الحدث کے معنی میں بھی ہے، یہ بھی ارتفاع الحدث کے معنی میں ہے. وہ جو فرمایا ہے وما فی معنی، تو اس کی شرح میں انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ جو اس طرح وضو کی تجدید کی ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے حدث تو دور نہیں کیا، لیکن یہ کہ ارتفاع الحدث کے معنوں میں ہی یہ بھی آ جاتا ہے. وَإِذَنْ صَاحِبُ ثَلَثِ الْبَوْلِ لَوْ تَوَضَّأَ مِنَ الْبَوْلِ لِيُصَلِّي فَيَكُونُ هَذَا الْوُضُوءُ حُصِلَ بِهِ مَعْنَى ارتفاع الحدث لأن البول لم يزل. اسی طرح اگر کوئی شخص جو ہے قطرے مسلسل آنے کا، پیشاب کے قطرے مسلسل جسے آتے ہیں، مسلسل پیشاب جس کا جاری رہتا ہے، ایسے شخص کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ وضو کر کے نماز ادا کر سکتا ہے. لیکن اس صورت میں ہم یہ نہیں کہتے کہ اگرچہ وہ اس کا ناپاکی حالت فی الحقیقت دور نہیں ہوئی، لیکن وہ ارتفاع الحدث کے معنوں میں ہے، اس سے ظاہری طور پر حدث دور ہو گیا ہے، اسی لیے شریعت نے اسے نماز کی اجازت دی ہے. اگرچہ حقیقی اعتبار سے وہ ناپاک ہی ہے، پیشاب چونکہ اس کا جاری ہے تو حقیقی اعتبار سے تو وہ ناپاک ہے،
لیکن چونکہ وضو کر کے اسے شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ نماز پڑھ لے، اس لیے اس معنی میں وہ حدث دور ہو گیا۔ فصار معنی اطفاء الحدث هو كل طہارت لا يحصل بها رفع الحدث ولا تكون عن حدث۔ تو اطفاء الحدث سے مراد پھر یہ ہوا کہ ہر وہ طہارت جس سے رفع حدث جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے، یا کبھی اولا تکون عن حدث، اور کبھی حدث سے وہ رفع کرنا مراد نہیں ہوتا، مقصود نہیں ہوتا۔ قوله وزوال الخبث لم يقل وازالۃ الخبث، یہاں پر دوسری جو یعنی ڈیفینیشن کا تیسرا حصہ ایکچولی بنتا ہے، طہارت کی ڈیفینیشن کا تیسرا حصہ وزوال الخبث، لم یقل وازالۃ الخبث، علامہ قدامہ نے ازالۃ الخبث نہیں فرمایا بلکہ فرمایا فزوال الخبث، فزوال الخبث طہارہ، اس لیے کہ یہاں آگے ابھی وہ اس کی وضاحت کریں گے کہ یہ کیوں فرمایا فزوال الخبث طہارہ، یعنی جب خبث دور ہو جائے، خبث سے مراد نجاست ہے، جب نجاست دور ہو جائے تو شے پاک ہو جاتی ہے، جس چیز پر نجاست لگی ہو وہ شے پاک ہو جاتی ہے۔ سواؤن زال بنفسہ او زال بمزیل آخر فیسمى ذلك طہارہ، چاہے وہ زوال جو ہے، طہارت کا زوال از خود ہوا ہو یا کسی آلے کے ذریعے کیا گیا ہو، پانی کے ذریعے کیا گیا ہو، تو اس صورت میں دونوں صورتوں میں اس کو طہارت ہی کہا جائے گا، یعنی خواہ وہ نجاست خود بخود دور ہو گئی ہو یا کسی کے کرنے سے دور ہوئی ہو، دونوں صورتوں میں اسے طہارت میں شمار کیا جائے گا۔ والخبث هو النجاسہ، خبث سے مراد یہاں پر نجاست ہے۔ والنجاست كل عین يحرم تناولها لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضرر ببدن او عقل، وإن شئت فقل كل عین يجب التطهر منها هكذا حدوها۔ نجاست سے کیا مطلب؟ ہر وہ چیز، کل عین یحرم تناولها، ہر وہ چیز جس کو بدن یا کپڑوں کے ساتھ لگانا حرام ہے، اس کے حرام ہونے کی وجہ سے، اس وجہ سے نہیں کہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ چیز ناپاک ہے محض، یا اس وجہ سے نہیں کہ اس سے کوئی ضرر یا بدن میں یا عقل میں پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ چیز ناپاک ہے۔ ناپاکی کی وجہ سے جب کوئی چیز، جس چیز سے دور رہنے کو حکم دیا گیا ہے وہ نجاست ہے، جس چیز کو اس شے کی نجاست کی وجہ سے شریعت نے منع کر دیا ہے اس سے دور رہنا، اپنے آپ کو بچانا، بدن کو، لباس کو، اپنے ماحول کو بچانا، جس سے شریعت نے منع کر دی ہے وہ نجاست ہے۔ اور تو اس اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کل عین یجب التطہر منہا، ہر وہ چیز جس سے پاکیزگی حاصل کرنا ضروری ہے وہ نجاست۔ تو ڈیفینیشن شارٹ جو ہے، ڈیفینیشن علامہ عثیمین رحمہ اللہ نے بیان کی ہے کہ ہر وہ چیز جس سے اجتناب کرنا پاکی کے لیے ضروری ہے، پاک رہنے کے لیے جس سے بچاؤ، جس سے دور رہنا ضروری ہے، وہ شے نجاست ہے۔ فقولنا يحرم تناولها قال به المباح فكل مباح تناوله فهو طاهر۔ تو اس سے یہ جو ڈیفینیشن ابھی بیان کی گئی ہیں، اس میں جو علامہ سیمین نے آخر میں جو ڈیفینیشن کے اندر فرمایا یحرم تناولها، کہ اسے اپنے جسم کے ساتھ لگانا یا کپڑوں کے ساتھ لگانا منع کر دیا گیا ہے، حرام کر دیا گیا ہے، خرج به المباح، اس میں سے مباح چیزیں خارج ہو گئی۔ وقولنا لا لضررها، اور ہمارا جو یہ کہنا کہ لا لضررها، یہ اس کے ضرر کی وجہ سے نہیں تھا، خارج بھی سم وشبہہ، اس سے جو شبہہ، اس سے جو ہے زہر اور جیسی دوسری اشیاء جو ہے وہ خارج ہو گئیں، انه حرام، اگر یہ حرام یہ بھی ہے اپنے ضرر کی وجہ سے، لیکن ولیس بنجس، لیکن یہ نجس نہیں ہے۔ وقولنا ولا لاستقذارها، اور ہمارا یہ کہنا کہ نہ ہی اس کی نجاست کی وجہ سے، خارج به المخاط
استقدار سے مراد نجاست نہیں، یعنی کہ جس سے آدمی کو کراہت آتی ہے، خارج به المخاط و شبہ، جیسے ناک کی رطوبت، ناک کی رطوبت سے آدمی کو کراہت آتی ہے لیکن اس کے باوجود وہ نجس نہیں ہے، تو اس لیے یہ بھی اس میں شامل نہیں، اگرچہ بظاہر وہ مستقذر ہے، یعنی اس سے آدمی کو کراہت آتی ہے لیکن شرعی اعتبار سے شریعت نے اس کو نجس قرار نہیں دیا، نجاست میں شمار نہیں کیا جائے گا، لأنه محرم لاستقذارہ، کیونکہ جو چیز نجاست ہے وہ استقذار تو اس میں پائی جاتی ہے لازم طور پر، استقذار سے مراد کہ اس میں ایسی گندگی، ایسی پلیدگی پائی جاتی ہے جس سے طبیعت کو سخت جو ہے تعفن ہوتا ہے اور طبیعت اس سے ابا کرتی ہے، تو وہ کیفیت اگرچہ مخاط میں نہیں ہے، یعنی کہ ناک رطوبت میں اگر وہ کیفیت نہیں ہوتی کیسے پیشاب خانے سے ہوتی ہے، لیکن باہر کیف ہوتی تو کراہت تو اس سے بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ناک رطوبت کو نجاست نہیں کہا جائے گا۔ تو قولنا ولا علی حرمتها خارج بھی سعید فی الحال الحرام، اور نہ ہی یہ کہ جو اس کی حرمت کی وجہ سے نہیں، اس ڈیفینیشن میں وہ چیز شامل نہیں ہے جن کو حرام اس کی حرمت کی وجہ سے قرار دیا گیا ہو، جیسے کہ احرام کی حالت میں شکار کرنا حرام ہے، اب یہ حرمت کی وجہ سے جو ہے شکار حرام کیا گیا ہے، تو یہ سید داخل الحرم فإنه حرام لحرمتہ، یعنی یہ حرمت کی وجہ سے اس کو حرام کیا گیا ہے، نہ کہ استقذار کی وجہ سے، اس کی نجاست کی وجہ سے منع نہیں کیا گیا، احرام کی حالت میں شکار کرنا اس لیے منع نہیں کیا گیا کہ وہ معاذ اللہ کوئی نجس چیز ہے، نجاست ہے، بلکہ اس لیے شریعت نے اس کو محض جو ہے حرمت کی وجہ سے، احرام کی حرمت کی وجہ سے، احرام کی احترام کی وجہ سے اس کو منع کیا ہے۔ یقون قولہ وزوال الخبث عام من عدالت النجس خبث، اور یہ جو قول ہے زوال الخبث، یعنی جو اصطلاح استعمال کی ہے علامہ ابن قدامہ نے زوال الخبث کی، تو یہ ازالت الخبث سے زیادہ وسیع ہے، کیونکہ لأن الخبث قد یزول بنفسہ، خبث تو یعنی نجاست کبھی خود بخود زائل ہو جاتی ہے، مثلا اذا فرضنا ان ارضا نجست بالبول ثم جعل المطر وطهرها، تو مثلا اگر فرض کر لیں کہ زمین جو ہے نجاست سے پیشاب کی نجاست سے ناپاک ہو گئی ہے، تو جب بارش پڑتی ہے موسلادھار اور اس سے پانی اس کے اوپر بہہ جاتا ہے تو اس سے وہ پاک ہو جاتی ہے، فإنها تطهر بالبدون ازالۃ منا، یعنی اب چونکہ ہم نے تو کوشش نہیں کی ازالت، اس کو ازالہ کرنے کی، اس کو پاک کرنے کی، لیکن اللہ کی طرف سے بارش ہوئی اور اس سے وہ زمین پاک ہو گئی، تو یہ بنفس ہی طہارت ہے۔ ولو ان عندنا ماء متجدسا تغیر رائحته ثم دالت الرائحة بنفسها طہور، اور اگر ہمارے پاس کوئی ایسا پانی ہو کہ اس میں سے بظاہر بو آتی ہو اور وہ لیکن اس میں اور کوئی شرط یہ ہے کہ اور کوئی ایسی آثار نہ ہو جس سے ان کا نجس ہونا معلوم ہوتا ہو پانی کا، صرف اس کے مال متنجس نجس ہونے کی وجہ صرف یہ ہو کہ اس میں نجاست کی بو آتی ہے، تو جب اگر وہ نجاست دور ہو جائے گی تو وہ نجس شے بھی پاک ہو جائے گی۔ ثم ازالت الراحیہ بنفسها طہورا، ولو کان عندنا خمر، اگر ہمارے پاس شراب ہے، ثم تخلل بنفسه صار طاہرا، اور اگر بعد میں وہ خود بخود پڑے پڑے سرکہ بن جائے تو وہ بھی، حالانکہ پہلے شراب ناپاک تھی لیکن اس کے پڑے پڑے رہنے سے کیونکہ وہ سرکہ بن گئی، اب اس کا استحالہ ہو گیا، اس وجہ سے وہ پاک ہو گئی۔ وإن كان الصواب أن الخمر ليست بنجسة لو كانت على صفتها خمرا كما سيأتي إن شاء الله في باب إزالة النجاسة۔ وبدأ المؤلف بالطہارة لسببين، اب یہاں پر علامہ ابن قدامہ نے جو ابن قدامہ رحمہ اللہ نے جو ابتدا کی ہے طہارت سے، اس کا سبب بیان کیے ہے۔ الاول ان الطہارۃ تخلیۃ من الاعضاء، کہ ایک تو یہ نجاستیں جو ہیں خاص طور پر پیشاب پخانہ سے، اس سے طہارت حاصل کی جاتی ہے اس سے۔ الثانی ان الطہارۃ مفتاح الصلاۃ، کہ طہارت جو ہے
وہ نماز کی کنجی ہے، چابی ہے. والصلاۃ آکد ارکان الاسلام بعد الشہادتین ولذلک بدأ الفقہاء رحمہ اللہ بکتاب الطہارہ. جیسا کہ میں نے پہلے شروع میں بیان کیا تھا کہ طہارت کی سے کے عنوان سے، طہارت کے باب سے فقہی کتابوں کی ابتدا کرنے کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ کیونکہ سب سے اہم رکن ہے اسلام کا نماز، وہ طہارت کے بغیر ممکن نہیں ہے، طہارت کے بغیر اس کو ادا نہیں کیا جا سکتا. اس لیے فقہا نے کتاب الطہارہ سے جو ہے وہ ابتدا کی ہے فقہی کتابوں کی. فالطہارۃ تحتاج الی شیء یتطہر بہ یزال بہ النجس ویرفع بہ الحدث وهو الماء ولذلك بدأ المؤلف به. اور اسی طرح طہارت جو ہے کسی ایسے شے کی محتاج ہوتی ہے جس سے طہارت حاصل کی جائے اور جس کے ذریعے سے نجاست کو دور کیا جائے اور جس سے حدث کو رفع کیا جائے، جیسے پانی. تو اس لیے یہاں پر پانی یعنی کتاب الطہارہ سے ابتدا کی گئی ہے، اور کتاب الطہارہ میں بھی جو تفاصیل بیان کی گئی ہیں ان میں سب سے پہلے پانی کی اقسام کا بیان آ رہا ہے آگے، کیونکہ پانی ہی وہ ذریعہ ہے جس سے طہارت حاصل ہوتی ہے. علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ آگے فرماتے ہیں کہ المیاہ ثلاث طہور لا یرفع الحدث، کہ پانی کی تین قسمیں ہیں. اب یہاں پر پانی کی اقسام بیان کی جا رہی ہیں جو کہ طہارت کے اعتبار سے بنیاد پر کی گئی ہیں. یہ سائنسی اعتبار سے نہیں ہے تقسیم، یہ صرف اور صرف فقہی اعتبار سے پانی کی اقسام بیان کی گئی ہیں کہ طہارت حاصل کرنے کے لحاظ سے پانی کی تین قسمیں ہیں. اور پہلی قسم ہے طہور لا یرفع الحدث، کہ طہور تو ہے، پاک تو ہے، لیکن اس سے حدث دور نہیں کیا جا سکتا. ایسا پانی جو بظاہر پاک ہے لیکن اس کو اور پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے بظاہر، لیکن اس کو حدث رفع کرنے کے لیے یعنی پاکی حاصل کرنے کے لیے، طہارت کرنے کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی شریعت نے. تو آگے اس کی وضاحت کر رہے ہیں علامہ سیمین رحمہ اللہ. فرماتے ہیں المیاہ ثلاثۃ طہور. المیاہ جمع ماء، المیاہ جو ہے عربی کا لفظ یہ اصل میں ماء ان کی جمع ہے. المیاہ ثلاثۃ اقسام، اور پانی کی تین قسمیں ہیں فقہ اس بار سے. الاول الطہور، اس کی پہلی قسم ہے الطہور. الطہور سے مراد وہ ہے کہ جو پاک بھی ہو اور پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو. الطہور فقہ اعتبار سے اس پانی کو کہا جاتا ہے تو خود بھی پاک ہو اور پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو. بفتح طائی علی وزن فعول، تو طہور جو ہے تو کی زبر کے ساتھ، وفعول فعول کے وزن پر یہ وارد ہوا ہے لفظ. وفعول اسم لما یفعل به الشیء، اور فعول کی یہ صفت ہے کہ یہ ایسا اسم ہوتا ہے جس سے لما یفعل به الشیء، جس کے ذریعے کوئی کام کیا جائے، جس کے ذریعے کوئی کام عمل میں لایا جائے، وقوع میں لایا جائے، اس کو فعول کے وزن پر بولا جاتا ہے. تو فالطہور بالفتح اسم لما یتطہر به، تو طہور کا اصل میں جو لغوی اعتبار سے معنی بنتا ہے کہ ایسی شے جس کے ذریعے سے طہارت حاصل کی جائے. طہور اسم لما یتطہر به، کہ طہور سے مراد وہ شے ہے جس کے ذریعے سے طہارت حاصل کی جائے. والسحور اسم للطعام الذي يتسحر به، اسی وزن پر فعول کے وزن پر سحور کا لفظ وارد ہوا ہے. تو یہ وہ کھانا ہے جس کے ذریعے ہم سحری کرتے ہیں، اس کو سحور کہا جاتا ہے عربی میں. واما الطہور والسحور بالضم فهو الفعل، اور جو تو کی پیش کے ساتھ اگر بولیں گے ہم اور سین کی پیش کے ساتھ بولیں گے تو یہ طہور اور سحور جو ہے یہاں فعل مراد ہوں گے، نہ کہ وہ شے جس کے ذریعے طہارت حاصل کی جائے. اب یہاں پر طہور کی تفصیل آ گئی آگے کہ الماء الباقی. اب یہاں پر پہلے لغوی اعتبار سے اس کی وضاحت کی انہوں نے، اب طہور کی وضاحت کر رہے ہیں شرعی اعتبار سے کہ الماء الباقی علی خلقتہ حقیقہ، یہ طہور سے مراد وہ پانی ہے
جو فی الحقیقت اپنی اصل پر قائم ہو. اسے ہم اصلی پانی کہہ سکتے ہیں. سمجھنے کے لیے اصلی پانی اردو میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ پانی ہے جو اپنی اصل پر قائم ہے، یعنی جس شکل میں اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے اس شکل پر قائم ہے، اس میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوا. ایسے پانی کو الماء الباقی علی خلقتہ حقیقہ کہا جائے گا. اور اسی کو ماء مطلق بھی کہا جاتا ہے، آگے چل کے اس کا ذکر بھی ہوگا. اس کو الماء المطلق بھی کہا ہے دوسرے فقہا نے. علامہ ابن قدامہ نے المغنی میں اور الکافی میں الماء المطلق لکھا ہے اس کو. بحیث لم یتغیر شیء من اوصافہ، کہ یہ اس میں سے کوئی اس کا وصف جو ہے وہ متغیر نہیں ہوا پانی کا، یعنی اس حالت سے وہ متغیر نہیں ہوا جس حالت میں وہ پیدا ہوا ہے. اور حکمن بحیث تغیر بما لا یسلبہ الطہوریہ، یا حکمی اعتبار سے بھی اس میں کوئی ایسا تغیر نہیں واقع ہوا کہ جو اس کی طہوریت سلب کر لے. مثلا الماء الذي يخرجه من البئر على طبيعته ساخنا لم تغیر، یعنی وہ پانی جو کنویں سے نکلتا ہے اور ہلکا سا جو ہے وارم ہوتا ہے، گرم ہوتا ہے. جو اصل پانی تازہ تازہ نکلتا ہے کنویں سے، وہ ہر سردیوں میں وہ تازہ پانی ہلکا ہلکا سا گرم محسوس ہوتا ہے، لیکن وہ چونکہ اصلاً گرم ہے، قدرتی طور پر گرم ہے، تو اور یہ لم یتغیر اور اس کی کیفیت تبدیلی نہیں ہے. ویسے الماء النازل من السماء طہور، اور وہ پانی جو آسمان سے نازل ہوئے ہے وہ بھی طہور ہے، یعنی پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے. لأنه باق علی خلقاتہ، کیونکہ اصل پر قائم ہے. ہذان مثالان للباقی علی خلقاتہ حقیقہ، تو یہ دونوں مثالیں ہیں اس پانی کی جو اپنی اصل پر قائم ہے. وقولنا او حکمن، اور یہ جو ہم نے پہلے کہا کہ او حکمن یعنی حکمی اعتبار سے بھی ہو، کالماء المغیر بغیر ممازج، کہ ایسا پانی جس میں کوئی ایسی شے مل جائے جو اس میں ہلاک نہ ہوتی ہو، اس میں ڈیزالو نہ ہوتی ہو پراپرلی، تو اس کو ایسے پانی کو حکمن جو ہے وہ طاہر تو مانا جاتا ہے لیکن طہور نہیں مانا جاتا. آگے اس کی تفصیل آئے گی. اب المتغیر بما یشق صون الماء عنہ فہذا طہور لکنہ لم یبق علی خلقاتہ حقیقہ، تو ایسا پانی اگرچہ طاہر تو ہے لیکن اپنی اصل پر چونکہ قائم نہیں رہا، اس لیے شریعت میں اس کا حکم بھی بدل جائے گا. وکذالک الماء المسخن فانہ لیس علی حقیقتہ، وہ پانی جو گرم کیا گیا ہو، خود گرم کیا گیا ہو، خود سے گرم کیا گیا ہو، لکڑی جلا کے، ایندھن جلا کر یا کسی اور ذریعے سے گرم دھوپ میں رکھ کے یا کسی اور طریقے سے گرم کیا گیا ہو، تو وہ بھی اپنی اصل حالت پر قائم نہیں ہے، لیکن لأنہ سخین، کیونکہ اسے گرم کیا گیا ہے. ومع ذلک فهو طہور، لیکن اس کے باوجود پھر بھی وہ شریعت نے اس کو طہور مانا ہے، یعنی پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے. لأنہ باق علی خلقاتہ حکمن، کہ یہ حکمن اپنے اوصاف پر قائم ہے. یعنی بظاہری طور پر تو وہ اسے ہم نے گرم کر لیا ہے، اس کی جو برودت ہے وہ دور ہو گئی ہے، لیکن شرعی طور پر، حکمی طور پر وہ اپنی اصل خلقت پر قائم ہے، اس کے اوصاف قائم ہے. قولہ یا لا يرفع الحدث، ایو لا يرفع الحدث الا الماء الطہور. تو یہ جو مصنف نے یعنی علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ لکھا کہ لا يرفع الحدث، وہ اس کے بارے میں لکھا تھا کہ وہ طہور پانی، وہ طہور ہے لیکن پھر بھی اس سے ہم حدث دور نہیں کر سکتے، طہارت حاصل نہیں کر سکتے. وہ کون سا ہے؟ لا يرفع الحدث الا الماء الطہور، کہ پاک پانی کے علاوہ کوئی شے بھی پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی. پانی پاک کرنے کے علاوہ جو پاک پانی ہے اس کے سوا اور کسی دوسری شے سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں شریعت میں. مثال کے طور پر فالبنزین وما شبہہ لا يرفع الحدث، کہ بنزین یا اس طرح کے دوسرے جو مائعات ہیں، لیکوڈز ہیں، بنزین ہو گیا یا الکوہل تو ہے ہی ناپاک، لیکن بعض وہاں کے نزدیک جو وہ ناپاک نہیں ہے، تو بنزین جو الکوہل ہے اس سے بھی نجاست دور نہیں ہوگی، اگرچہ وہ سائنسی اعتبار سے کتنی ہی یہ بات اوتھینٹک کیوں نہ ہو کہ اس سے تمام پارٹیکلز جو ہیں وہ نجاست کے ختم ہو گئے ہیں، لیکن شرعی اعتبار سے الکوہل سے کوئی چیز دھونے سے
نجاست دور نہیں ہوگی، بنزین سے دھونے سے نجاست دور نہیں ہوگی جب تک اسے پانی سے نہ دھویا جائے. فکل شیء سوى الماء لا يرفع الحدث، تو ہر وہ شے جو پانی کے علاوہ ہے اس سے حدث دور نہیں ہوتا، اس سے طہارت حاصل نہیں کی جا سکتی. ودلیل قولہ تعالیٰ، اس جو حکم کی دلیل یہ ہے فلم تجد ماء فتیمموا، کہ جب تمہیں پانی نہ ملے تو تیمم کر لو. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اگر تمہیں پانی نہ ملے تو الکوہل سے وضو کر لو، یہ نہیں کہا کہ اگر پانی نہ ملے تو بنزین سے وضو کر لو، یہ نہیں کہا کہ پانی نہ ملے تو تم دودھ سے وضو کر لو. نہیں، بلکہ فرمایا کہ اگر تمہیں پانی نہ ملے تو تم تیمم کرو، مٹی سے تیمم کرو، پاک مٹی سے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پانی کے سوا شریعت کسی چیز کو بھی طاہر و مطہر نہیں مانتی. پانی کے سوا وہ کسی چیز کو مطہر نہیں مانتی کہ جس سے کوئی چیز پاکی حاصل کی جا سکے. کسی اور مایا کو شریعت طہور نہیں مانتی، پاک کرنے والا نہیں مانتی. فامر بالنزول الى التيمم اذا لم نجد الماء ولو وجدنا غيره من المائات والسوائل، کہ اللہ تعالیٰ نے پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کرنے کا حکم دیا ہے جب ہمیں پانی نہ ملے، اگرچہ ہمارے پاس دوسرے لکوڈ موجود ہوں تو ہم ان لکوڈ سے وضو نہیں کریں گے، بلکہ اس صورت میں پانی کی عدم موجودگی کی صورت میں تیمم کریں گے مٹی سے. التراب فی التیمم علی المذهب لا يرفع الحدث، اور جیسا کہ میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ فقہ حنبلی میں مٹی جو ہے، مٹی سے جب ہم تیمم کرتے ہیں تو اس میں حکمن تو اگرچہ رفع حدث ہو جاتا ہے، یعنی کہ حکمن تو آدمی پاک ہو جاتا ہے، لیکن حقیقی اعتبار سے وہ پاک نہیں ہوتا. حکمن پاک ہو جاتا ہے، شریعت نے اس کو اجازت دے دی ہے کہ چلو ٹھیک ہے تم نماز پڑھ لو، تیمم کر کے نماز پڑھ لو، لیکن فقہ حنبلی کے اعتبار سے وہ شخص جو ہے حدث اس کا دور نہیں ہوتا. والثواب، اب یہاں پر اب علامہ عثیمین رحمہ اللہ نے اپنی رائے بیان کی ہے. والثواب انہ یرفع الحدث، کہ میری رائے یہ ہے ان کے خیال میں، ان کی رائے میں، کہ یرفع الحدث، کہ یہ جو مٹی ہے اس سے رفع حدث ہو جاتا ہے، یعنی کہ حدث دور ہو جاتا ہے، نجاست حقیقت میں دور ہو جاتی ہے، یعنی جو نجاست حسی ہے بدن کی، جو نجاست ہے جسے ہم حدث کہتے ہیں، بے وضو ہونے کی حالت میں یا ناپاک ہونے کی حالت میں جب وضو یا غسل فرض ہو جائے تو اس صورت میں باہر کیا علامہ عثیمین رحمہ اللہ کے نزدیک مٹی جو ہے وہ اس حدث کو دور کر دیتی ہے. اور انہوں نے دلیل دی ہے سورہ مائدہ ہی کی مذکورہ آیت سے کہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم، اللہ تعالیٰ نے تم پر، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پر کوئی تنگی نہ ہو، بلکہ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم پاک صاف ہو جاؤ، بلکہ وہ تمہیں پاک صاف کرنا چاہتا ہے، تمہیں طہارت دینا چاہتا ہے. ومان التطہیر ان الحدث ارتفع، اور حدث کے معنی اور تطہیر کے معنی یہی ہے کہ حدث دور ہو گیا. تو علامہ عثیمین نے دلیل آیت سے دلیل دی ہے کہ حدث جو ہے وہ تیمم سے دور ہو جاتا ہے، انسان حقیقی معنی میں بھی پاک ہو جاتا ہے، صرف حکمی اعتبار سے پاک نہیں ہوتا بلکہ حقیقی اعتبار سے ہی پاک ہو جاتا ہے. اور میرا رجحان بھی علامہ عثیمین کے قول کی طرف ہی ہے. تو قولہ صلی اللہ علیہ وسلم جعلت الارض مسجدا وطہورا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے لیے زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے اور پاک کرنے والے بنا دیا گیا ہے، یعنی مٹی کو، زمین جو ہے مسجد ہے اور اس کی جو مٹی ہے وہ پاک کرنے والی ہے. اب طہور کا لفظ استعمال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب طہور ساری بحث ہم پہلے کر آئے ہیں کہ طہور وہ شے ہے جو پاک کرتی بھی ہے، پاک بھی ہے، خود بھی پاک ہے اور پاک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. تو جب پاک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، طہور ہے، تو اس سے لازم آتا ہے کہ مٹی جو ہے، مٹی سے تیمم کرنے کے بعد انسان حقیقی معنوں میں پاک ہو جاتا ہے. فیکون التراب مطہرا لیکن اذا وجد الماء او ذال السبب الذي من اجله تيمم الجرح اذا برئ فانه يجب عليه ان يتوضا ويغتسل ان كان تيمم عن جنابه.
لیکن جب کوئی شخص کو پانی مل جائے اور اس کا سبب جس وجہ سے اس نے، یا وہ سبب دور ہو جائے جس کی وجہ سے اس نے تیمم کیا تھا، جیسے کوئی زخمی تھا اور وہ اس کا زخم درست ہو گیا تو اب وہ وضو کرنے کی پر قادر ہو گیا ہے، تو اس لیے اس پر اب لازم ہو جائے گا کہ وہ وضو کرے، پانی سے وضو کرے یا غسل کرے، اگر اس نے تیمم غسل جنابت کی وجہ سے جو غسل کیا تھا، تیمم کیا تھا، سوری جنابت کی وجہ سے اگر تیمم کیا تھا، تو اب وہ پانی ملنے کی صورت میں یا مرض یا زخم درست ہونے کی وجہ صورت میں اب اس پر لازم آ جاتا ہے، اب وہ واجب ہو جاتا ہے اس پر کہ وہ پانی سے وضو یا غسل کرے۔ اور وقولہ ولا یزیل النجس طاری غیرہ ایو لا یزیل النجس الا الماء، یہ بات یہاں تاکیداً بیان کی گئی ہے کہ جو چیز کہ لا یزیل النجس الا الماء، کہ پانی کے سوا کوئی چیز جو ہے وہ طاہر نہیں کر سکتی، کسی چیز کو پاک نہیں کر سکتی۔ والدلیل قولہ صلی اللہ علیہ وسلم فی دم الحیض یصیب الثوب تہتہ ثم تقرصہ بالماء ثم تنضحہ ثم تصلی فیہ، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ کو فرمایا تھا جنہوں نے حیض کے خون کے بارے میں سوال کیا تھا کہ اگر کپڑوں کو لگ جائے تو کیا کیا جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے فرمایا تھا کہ اس کو خوب جو ہے وہ مل دیا کرو، اس کے اوپر پانی پھینکا کرو، گرایا کرو، اس کو جو ہے نچوڑ لیا کرو، پھر اس میں جو ہے نماز پڑھ لیا کرو۔ وشاہد قولہ بالماء فہذا دلیل علی تعین الماء لازالۃ النجاسہ، تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نجاست کو دور کرنے کے لیے پانی ہی متعین ہے، نجاست کو زائل کرنے کے لیے پانی ہی شریعت نے مقرر کیا ہے۔ پانی کے سوا کسی دوسری چیزوں سے اگر یہ ظاہری طور پر نجاست کا جرم جو ہے وہ ختم ہو جائے، لیکن حقیقی معنوں میں وہ چیز پاک نہیں ہوتی، شرعی اعتبار سے وہ چیز ناپاک رہتی ہے جب تک اس کو پانی سے نہ دھویا جائے۔ وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الاعرابی الذی بال فی المسجد احریقوا علی بولہ سجلا من ماء، کو ایک جو عرابی نے، یعنی کہ ایک وہ جو گوار بدو آیا تھا اور اس نے مسجد میں پیشاب کر دیا تھا مسجد نبوی میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کے پانی پیشاب پر پانی کا ڈول بہا دو۔ اب چونکہ پانی کا ڈول بہانا کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اس سے لازم آتا ہے کہ پانی ہی جو ہے وہ نجاست دور کرنے کے لیے ضروری ہے۔ ولما بال الصبی علی حجرہ دعا بماء فتبعہ ایہ، اور اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بچے نے پیشاب کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور اس کے اوپر پانی بہایا۔ فدل هذا على انه لا يزيل النجس الا الماء، تو ان سب چیزوں سے یہ دلالت ہوتی ہے، یہ واضح ہو جاتا ہے، ثبوت فراہم ہوتا ہے کہ پانی ہی نجاست دور کرنے کے لیے متعین ہے، پانی کے سوا اور کسی چیز سے بھی نجاست دور نہیں کی جا سکتی۔ فلو ادلنا النجاست بغیر الماء لم تطہر علی کلام المؤلف، تو اگر ہم پانی کے سوا کسی اور چیز سے نجاست کو دور کرنے کی کوشش کریں گے تو اس سے طہارت حاصل نہیں ہوگی، وہ نجاست دور نہیں ہوگی۔ یہ فقہ حنبلی کا جو معتمد مذہب ہے وہ یہی ہے جو علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ نے بیان کی ہے۔ آگے جو ہے علامہ عثیمین نے اپنی رائے بیان کی ہے، ان میں انہوں نے اپنے اختلاف رائے بیان کی ہے، اپنی رائے جو ہے انہوں نے بیان کی ہے کہ والصواب انه اذا زالت النجاسه باي مزيل كان طهر محلها لان النجاسه عين خبيثه فاذا زالت زال حكمها فليست وصفا كالحدث لا يزال الا بما جاء به الشرع قد قال الفقهاء رحمهم الله اذا زال تغير الماء والنجس الغسيل بنفسه صار طهورا واذا تخلت الخمر بنفسها صارت طاهرا فهذه طهاره بغير الماء۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جو انہوں نے رائے بیان کی ہے اس کا میں صرف خلاصہ بیان کرنے کا کافی سمجھتا ہوں کہ پانی کے سوا جو دوسرے مایات ہیں اگر ان کے ذریعے کسی نجاست کو دھو دیا جائے تو ان کے خیال میں علامہ عثیمین کی رائے یہ ہے کہ اس صورت میں وہ شے پاک ہو جائے گی۔ نجاست اگر کلی طور پر دور ہو گئی ہے، اگر نجاست کے تمام ذرات جو ہے وہ بدن سے اور اس کپڑے سے زائل ہو گئے ہیں، ہٹ گئے ہیں، دور ہو گئے ہیں، تو اس صورت میں علامہ عثیمین کے
کی رائے میں وہ جو ہے چیز پاک ہو جائے گی. لیکن یہ علامہ عثیمین کی رائے ہے, ہم ان کی رائے کا احترام کرتے ہیں. لیکن فقہ حنبلی کا معتمد مذہب یہی ہے, اور میری رائے بھی معتمد مذہب کے مطابق ہے, کہ جب تک پانی استعمال نہ کیا جائے کوئی شے پاک نہیں ہوتی. پانی سے دھوئے بغیر کوئی جو ہے بدن اور کوئی کپڑا, کوئی جو ہے اس طرح کی چیزیں پاک نہیں ہوتی. وما ذکر الماء في التطهير في الأدلة السابقة فيدل تعيينه على تعيينه لأن تعيينه لا كونه أسرع في الإزالة وأيسر على المكلف. تو اب وہ اسی بات کو اپنی جو انہوں نے رائے بیان کی ہے اس کو تھوڑا سا انہوں نے مزید واضح کی ہے کہ جو انہوں نے یعنی جو پہلے دلائل بیان کیے ہیں فقہ حنبلی کے مذہب کے, اس پر انہوں نے کہا کہ وہ چونکہ اس میں زیادہ کلفت ہے, مشقت ہے, اس لیے لوگ آسانی کے لیے مناسب ہے کہ اجازت دے دی جائے کہ کسی بھی چیز سے اگر جس کپڑے کو دھو دیا جائے تو یا فرش دھو دیا جائے تو وہ پاک ہو جائے گا. تو قولوا النجاسۃ الطاہر ای الذی ورد علی محل الطاہر, یعنی وہ پانی جو کہ پاک جگہ پر گرایا جائے, بہایا جائے. مثلا ان تقع النجاسۃ علی الثوب والبساط وما اشبه ذلك فقد وقعت على محل كان طاهرا قبل وقوع النجاسہ فتكون النجاسۃ طاہریہ. یعنی یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک چیز پہلے پاک تھی, کپڑا, کوئی چٹائی وغیرہ, کپڑا وغیرہ پہلے پاک تھا, لیکن اس کے اوپر نجاست گر گئی, اب وہ چیز جو ہے وہ ناپاک ہو گئی, لیکن یعنی وہ حکمن ناپاک ہوئی ہے, حقیقی میں طور پر وہ چیز ناپاک نہیں تھی, وہ شے حکمن ناپاک ہو گئی ہے اب, تو اب اس کا دھونا فرض ہے. امن نجاست العینیہ فہذہ لا تطہر ابدا, جو نجاست عینیہ ہوتی ہے وہ کبھی بھی اسے پاک نہیں بنایا جا سکتا, یعنی اسے کسی بھی طریقے سے ہم پاک نہیں کر سکتے. مثلا اگر پخانہ ہے یا پیشاب ہے تو اس کو ہم کسی بھی پروسیس سے گزار لیں, کسی بھی کیمیکل پروسیس سے گزار لیں, اگر اس کے کیمیکل پروسیس سے گزرنے سے بظاہر اس کی کیمیکل پراپرٹیز چینج بھی ہو جائیں تو حنبلی فقہ کی رائے یہ ہے کہ وہ شے پاک نہیں ہوتی بشرطے کہ وہ نجاست عینیہ ہو. لا یطہرها لا ماء ولا غیرہ کالقلب فلو غسل 7 مرات احداهن بالتراب فانه لا يطهر لان عینہ نجاسہ. جیسے اگر کتے کو 7 بار بھی نہلا دیں وہ پھر بھی پاک نہیں ہوگا, وہ ناپاک ہی رہے گا. یعنی جو شے ناپاک ہے اس کو آپ جتنی مرضی بار نہلا دیں, دو دیں, جو چیز نجاست عینیہ ہے تو کتا جو ہے وہ ناپاک رہے گا. وذهب بعض العلماء الى ان النجاسۃ العینیہ اذا استحالت طہرت. ہاں بعض علماء کی یہ رائے ہے, جیسے حنفی علماء کی رائے بھی یہی ہے کہ اگر کوئی شے جو ہے نجاست عینیہ بھی, ان کی یہاں تک نجاست عینیہ بھی وہ کہتے ہیں کہ اگر نجاست عینیہ یعنی وہ نجاست جو آنکھوں سے نظر آتی ہے, اگر نجاست عینیہ بھی کسی کیمیکل پروسیس سے گزرنے کے بعد خود بخود یا کسی کیمیکل پروسیس گزارنے کی صورت میں اس کی کیمیکل کا پوزیشن چینج ہو جائے, اگر اس کی کیمیاوی جو ہے اوصاف تبدیل ہو جائیں تو پھر وہ پاک ہو جاتی ہے. حنفی علماء کی اور بعض حنبلی علماء متاخرین میں سے بعض حنبلی علماء کی رائے یہ آئی ہے. کمال اوقات روسی فسارا دمادہ, جیسے کوئی ناپاک جانور کی جو ہے وہ لید اگر جلائی, آگ میں جلائی تو وہ راکھ بن جائے گی. اب فقہ حنبلی کی روح سے یہ راکھ بھی ناپاک ہوگی. فقہ حنبلی کی جو معتمد رائے ہے وہ یہ ہے کہ اگر ناپاک جانور کی لید سے, یعنی حرام جانور کی لید سے, حرام جانور کے گوبر سے, گوبر کو جلایا جائے اور اس سے جو راکھ بنے گی وہ فقہ حنبلی کی معتبر رائے کے مطابق وہ راکھ ناپاک ہوگی. لیکن فقہ حنفی کی روح سے اور بعض حنبلی علماء کی روح سے وہ راکھ پاک ہوگی. فَإِنَّهُ يَكُونُ طَاهِرًا, تو یہ جو اناف ہیں ان کے لیے کہ راکھ پاک ہو جائے گی. وَكَمَا لَوْ سَقَطَ الْكَلْبُ فِي مُمْلِحَةٍ فَصَارَ مِلْحًا, اسی طرح اگر کوئی کتا جو ہے نمک کی کان میں دب گیا, وہیں مر گیا اور
سالوں گزرنے پر وہ خود بھی نمک بن گیا، تو فقہ حنفی کی روح سے اور بعض علماء کی روح سے کے رائے میں یہ نمک جو ہے وہ نجاست نہیں شمار ہوگا بلکہ پاک شمار ہوگا. انه يكون طاہرا لانه تحول الى شيء آخر، کیونکہ اس میں استحالہ ہو گیا ہے، یعنی کیمیکل کمپوزیشن اس کی چینج ہوگی. استحالہ کہتے ہیں جی اصل میں کیمیکل پروسیس سے ٹرانسفارم ہو جانا، کسی دوسری جو ہے کیمیکل میں چینج ہو جانے کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ڈی نیچر ہو گیا ہے، اس کی پہلے والی جو نیچر تھی وہ تبدیل ہو گئی ہے. والعین الاولا ذهبت، یعنی وہ پہلی حالت وقت نہیں رہی. فهذا القلب الذي كان لحما وعظاما ودما صار ملحا فالملح قضى على العين الاولى، کیونکہ پہلے وہ کتا جو تھا وہ تو گوشت تھا، ہڈیاں تھیں، خون تھا، لیکن اب تو وہ نمک بن گیا. تو اب نمک بن جانے کے بعد وہ نمک جو ہے وہ پاک ہے. ان علماء کی رائے میں وہ نمک پاک ہے. لیکن فقہ حنبلی کی کہ مطمئن رائے کے مطابق یہ نمک پاک نہیں ہے. قولہ وهو الباقی علی خلقتہ، اب اس کی طرف مزید وضاحت کرنے جا رہے ہیں جو شروع میں الطہور کی جو ہے ڈیفینیشن بیان کی گئی تھی. فإن تغیر هذا تعریف الماء الطہور وقد تقدم شرحہ، یہ تعریف ہے ماء الطہور کی. وقوله فإن تغیر بغیر ممازج كالقطع الكافور، ان تغیر الماء بشيء لا يمازجه كقطع الكافور وهو نوع من الطيب يكون قطعا ودقيقا ناعما غير قطع، فهذه القطع إذا وجدت في الماء فإنها تغير طعمه ورائحته ولكنها لا تمازجه أي لا تخالطه أي لا تذوب فيه، فإذا تغير بهذا فإنه طهور مكروه. اب یہ یہاں پر اسی طہور کی بات ہو رہی ہے کہ جو طاہر بظاہر طاہر تو ہے اور طہور بھی ہے بظاہر، لیکن اس سے طہارت حاصل کرنا درست نہیں. ان میں سے ایک قسم یہ ہے کہ اگر پانی میں کوئی ایسی پاک چیز مل جائے کہ جو پانی کے اندر ڈیزالو نہیں ہوتی، پانی کے اندر ڈیزالو نہیں ہوتی بلکہ پانی کے اوپر تیرتی رہتی ہے، پانی کے اندر سسپینڈ ہو جاتی ہے، جسے ہم اصطلاحاً سسپینشن کہتے ہیں، کہ اگر کوئی پانی کی اس چیز کے پارٹیکل جو ہیں پانی کے اندر سسپینڈ رہیں اور اس کے پوری طور پر ڈیزالو نہ ہو، یعنی وہ غائب نہ ہو جائے اس کے اندر، ہلاک نہ ہو جائے اس کے اندر، تو ایسا پانی جو ہے وہ طہارت حاصل کرنے کے لیے مکروہ ہوگا. حرام تو نہیں ہوگا لیکن مکروہ ہوگا. فَإِنْ كَيْفَ يَكُونُ طَهُورًا وَقَدْ تَغَيَّرَ، تو اگر کہا جائے کہ وہ طہور کیسے ہے، پاک کرنے والا کیسے ہے، جبکہ وہ تو اس کے جو ہے وہ ظاہر طور پر اوصاف بدل گئے ہیں. فالجواب ان هذا التغير ليس عن ممازجه ولكن عن مجاوره، فالماء هنا لم يتغير لان هذا القطع مازجته ولكن انها جاورته. تو یہ کہا جائے گا کہ یہاں پر وہ چیز کے اندر پوری طرح آمیز نہیں ہوئی، اس کی جو ہے ڈیزالو نہیں ہوئی بلکہ صرف اس کے اندر شامل ہوئی ہے، یعنی اس کا مکسچر اس معنی میں تو بن گیا ہے کہ وہ اس کے اندر پانی کے اندر تیر رہے ہیں. کافور کے ذرات، مثال کافور کی دی ہے انہوں نے، تو کافور کے ذرات جو ہے پانی میں تیر رہے ہیں، سسپینشن ہے، لیکن اس صورت میں چونکہ وہ ڈیزالو نہیں ہوئے اس لیے اس کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ پانی متغیر نہیں ہے، اسے ہم متغیر پانی نہیں کہیں گے. تو پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر اگر یہ پانی متغیر نہیں ہے پھر قیلا لماذا یکون مکروہا، جب متغیر نہیں ہے تو پھر مکروہ کیوں ہوا؟ تو فرمایا کہ فالجواب لأن بعض العلماء يقولوا انه طاہر غیر مطہر، کیونکہ بعض علماء اسے طاہر تو مانتے ہیں، طاہر نہیں مانتے. فيرون ان هذا التغير يسبب الطهورية فصار التعليل بالخلاف ومن اجل هذا الخلاف كره. تو کہتے ہیں کہ چونکہ بعض علماء اسے مطہر نہیں مانتے، طاہر مانتے ہیں صرف، تو اس وجہ سے اس میں سے ان کی رائے میں چونکہ طاہر کرنے پاک کرنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے، اس اختلاف کی وجہ سے ایسے پانی سے وضو کرنا مکروہ ہے. اور مکروہ سے مراد فقہ حنبلی میں یہ ہوتا ہے کہ جس کام کو کرنا جو ہے وہ نہ کرنا، جس کام کو نہ کرنا بہتر ہے اور کرنے کی صورت میں گناہ نہیں ہوگا.
آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں پانی کی پہلی قسم الطہور کے بارے میں جو ہے وہ یہاں پر بات کی ہے. ہم نے یہی سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے اگلے نشست میں انشاءاللہ تعالیٰ. تو اب اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.